رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم۔ فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہنے لگے وہ سوائے اس کے نہیں کہ آپ جادو زدہ میں سے ہیں، نہیں ہیں آپ مگر ایک انسان ہمارے جیسے، پس لیا تو کوئی معجزہ اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک باری ہے متعین دن کی، اور نہ چھو تم اس کو برائی کے ساتھ، پھر پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ پس مار دیا انہوں نے اس اونٹنی کو، پھر صبح کی انہوں نے کہ پشیمان ہونے والے تھے، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے، اور نہیں ہیں زیادہ ان میں سے ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کے 8ویں رکوع کی آخری آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 152 سے 159 تک۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام نے جو 240 سال دعوت تبلیغ واعظ و نصیحت قوم کو سمجھانا اور قوم کو آخرت کے نقصان سے بچانا، تباہی اور بربادی سے بچانا، اس پر جو محنت کی ہے، تو قوم نے جواب کیا دیا، ان کا رد عمل کیا تھا اس کو بیان کیا گیا، اور پھر ان کا انجام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت کے نبی کی بات نہ ماننے کی بنا پر ان پر جو عذاب آیا وہ ہلاک ہوئے، اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی محنت سے، محبت سے اور پوری ہی اخلاص سے، علمی اور دلائل سے ان کو سمجھایا، لیکن قوم نے جواب یہ دیا الیاذ باللہ کہ پیغمبر تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں، یا تو غیر اختیاری طور پر کہ انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اللہ کی طرف سے اس کا دماغ نہیں ہے، اسے مجنون کہتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی بنا پر اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، اسے جادو زدہ کہتے ہیں۔ تو اب ان کا یہی کہنا تھا پیغمبر کو کہ آپ پر کسی نے جادو کیا، اس جادو کی وجہ سے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا الیاذ باللہ، اس بنا پر آپ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ بھی آپ بہکی باتیں، ایسی باتیں کہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حالانکہ ہم نے تو اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں، بارش کا الگ خدا ہے، اولاد کا الگ خدا ہے، فلاں کام کا الگ خدا ہے، فلاں کام کا الگ خدا ہے،
ہم نے اتنے اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے نہیں۔ بھی ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں ایک بندہ سارے کام کر نہیں سکتا، تو ایک خدا اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر کام کا الگ الگ خدا ہونا چاہیے تاکہ سہولت سے ہر کام ہو جائے۔ تو آپ کا ایسا کہنا، اور پھر آباء و اجداد سے ایک دین، ایک رسم، ایک طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس سارے کو یکسر چھوڑ دو، یکدم چھوڑ دو اور صرف میری بات مانو۔ آپ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، فلاں فلاں ساری ضروریات جو ہماری ہیں وہ آپ کی بھی ہیں، پھر ہم سارے آپ جیسے اپنے جیسے ایک انسان کے خادم اور غلام بن جائیں، اس کی اطاعت کریں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو آپ کا ایسی باتیں کرنا، اس سے لگتا ہے کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ پر کسی نے الیاذ باللہ جادو کیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ پر کچھ کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے خداؤں نے آپ کو کچھ کر دیا ہے، جس کی بنا پر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ قوم والے کہہ رہے ہیں، قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے وہ پکی بات ہے۔ انما کا جملہ عربی زبان میں جہاں بھی آتا ہے یہ حصر اور تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کے علاوہ دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی ہی بات ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ عقل کام نہیں کر پا رہا۔ تو انما انت، سوا اس کے نہیں کہ آپ من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، جادو زدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ مگر ایک انسان ہمارے جیسے، تو پھر ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ گویا دوسرے لفظوں میں آپ اگر قرآن مجید کے انداز و اسلوب پر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ سے اوپر کسی نبی کو دیکھ لیں، ہر نبی کے زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے اپنے دینی رہنما، دینی مقتدا، دینی پیشوا جو ان کو اللہ کی طرف سے دین سکھانے پر مقرر متعین تھا، جس کو یہ کام تفویض کیا گیا، انہوں نے اس کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہہ رہے ہیں آپ شاعر ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتری ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کاذب ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عہدے منصب چودراہٹ کے طالب ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کا میں بڑا بن جاؤں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ دولت کے پجاری ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس بہانے سے آپ مالی مفادات بٹوریں۔ گویا اس طریقے کا معاملہ کہ اپنے دینی راہبر، دینی رہنما، مقتدا، پیشوا کے بارے میں جب بندے کا ذہن الٹا کام کرنے لگ جائے تو پھر ان کی ہر بات پر اعتراض آئے تو یہ بندہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ ایک بندہ اپنے استاذ کوئی اچھا نہیں سمجھتا تو اس استاذ سے فیض کیا ملے گا؟ ایک بندہ اپنے پیر کوئی اچھا نہیں سمجھتا تو اس کو اس پیر سے فیض کیا ملے گا؟ ایک بندہ تبلیغی جماعت کے بارے میں ذہنی منفی بنا لے، جب وہ منفی ذہن بنا لے گا چاہے وہ تبلیغی جماعت میں فرشتے ہی آ جائیں، اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے پہلے سے ہی ذہن بنایا ہوا ہے وہ جی یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ ایسے ہی ایک بندے نے ذہن بنا لیا مولویوں کے بارے میں منفی، تو جب اس کا ذہن ہی منفی ہے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، اس نے دیکھنے ہی نقائص ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بیچارے کو اس طبقے سے دین کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ وہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو کتنا بڑا دیندار ہی سمجھتا رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو پہلی قوموں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں، میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، آج تو وہ قومیں نہیں ہیں، آج تو مجھے سنانا مقصود ہے، ہمیں سنانا مقصود ہے، ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارا طرز عمل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہم نے دین لینا ہے۔ آج اگر دین ملے گا تو مسجد سے ملے گا،
آج اگر دین ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، آج اگر دین ملے گا تو مولوی سے ملے گا۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ چلو فرض کر لو کہ سارے مولوی خراب ہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو خراب کہنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، پھر اس سے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی کہ ہمیں پھر صحیح عالم پیدا کرنے ہیں، خود عالم بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ چلو یہ مولوی خراب ہیں، آپ اچھے مولوی بن جائیں، آپ اپنے بچوں کو اچھا مولوی بنائیں۔ لیکن جب آپ دوسرے مولویوں کو جو موجود ہوں گے ان کو کہتے رہیں گے ان میں یہ خامی، یہ کمزوری، یہ فلاں، تو پھر دین کس سے سیکھیں گے؟ آخر دین تو انہی سے ملنا ہے۔ چراغ کے اپنے سر کو تو آگ لگی ہوتی ہے، وہ پرانے زمانے میں جو دیا چلاتے ہیں اس کے اپنے سر کو تو آگ لگی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو پھر بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے اپنے سر کو آگ لگی ہوتی ہے، اور مشہور ہے چراغ تلے اندھیرا، لیکن پھر بھی دوسروں کو روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ عالم بد عمل بھی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن پھر بھی جب دوسرے کو مسئلہ بتائے گا تو اس میں مسئلہ ٹھیک بتائے گا اگر اس کا علم ٹھیک ہے۔ عالم ہے وہی جس کا علم ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہم نے یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے دین لینا ہے ان کے بارے میں اپنی سوچ صحیح رکھنی ہے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ باقی فرشتے کوئی نہیں ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے کہ تبلیغی کو تب مانیں گے جب ان میں غلطی کوئی نہ ہو، مولویوں کو تب مانیں گے جب ان سے غلطی کوئی نہ ہو۔ تو یاد رکھو، اور معاشرے میں بھی آپ اپنے دوست ایسے تلاش کرنے شروع کریں گے جو بے عیب ہوں گے تو پھر تنہا رہ جائیں گے، اس لیے کہ عیب تو ہر ایک کے اندر ہوگا۔ اگر بے عیب ساتھی، بے عیب دوست تلاش کریں گے تو پھر تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان طبقوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہم نے دین لینا ہے، اور خصوصاً وہ طبقے آپس میں بھی، اگر تبلیغ والے جہاد والوں پر اعتراض کریں، جہاد والے تبلیغ والوں پر اعتراض کریں، جو مولوی غیر تبلیغی ہے وہ تبلیغیوں پر، اور اس طریقے سے مدارس میں جو آپس میں دیندار طبقے ہیں، نفس اور شیطان کا تو کوشش ہے کہ ان کو آپس میں بد اعتماد کیا جائے، ایک دوسرے پر اعتراضات کرائے جائیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ چلے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دین کا جو آگے کام چلنا تھا میرے سے وہ رک جائے گا، اس لیے کہ میری صلاحیتیں جب اپنے دفاع میں یا دوسروں پر اعتراض کرنے میں خرچ ہوں گی تو پھر میں دین کا کام کیا کروں گا؟ دین کا کام تو میرے سے تب ہوگا جب میں اپنے ماحول سے اپنے مقصد پہ نظر رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے دین سکھانا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء پر اشکالات، اعتراضات، پتہ نہیں کیا کیا تانے کسے گئے، لیکن کسی نبی نے ان کو لے کے بیٹھا نہیں ہے کہ جی مجھے کیوں ایسا کہتی ہیں۔ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، وہ کہتے رہیں، لیکن آپ اپنا کام کریں، تب آپ دین کے کام میں آگے بڑھیں گے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ انما انت من المسحرین، کہ آپ کو جادو زدہ ہیں، آپ کو جادو کیا گیا ہے، آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، سارے ماحول معاشرے کے خلاف اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ما انت الا بشر مثلنا، آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں۔ آج بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں نبی فوق الفطرت ہونا چاہیے، نبی کو اگر یہ کہو کہ یہ ہمارے جیسا نبی جو ہے وہ انسان ہو، نہیں، ان کو بھی یہی اشکال تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ایک طبقے کو نبی کے بشر ہونے پر اعتراض ہے، حالانکہ نبی بشر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے اندر خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں انسان ہی ہوں، ہاں یہ ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میرے اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے، میرے اللہ کی طرف سے میری نگرانی، حفاظت، گناہوں سے، نفس سے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ساتھ اللہ نے لگایا تھا اب وہ میرا مطیع ہو چکا ہے، وہ لفظ وہاں آتا ہے اسلامہ، وہ مسلمان ہو چکا ہے، یعنی وہ میرا مطیع ہو چکا ہے، اب وہ مجھے بہکا نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
ہر نبی کو بشر ہی بنایا، اولاد آدم ہی میں سے بنایا، انسانوں ہی میں سے بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسے کا معنی کہ جیسے ہم گناہ گار، ہم خطا کار، نبی بھی ایسا جیسے ہمارے اندر نفسانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے، فلاں فلاں، نہیں، نبی ان بشر ہے لیکن سراج منیرہ بھی ہے، نور علی نور بھی ہے۔ نوری تو نبی کے در کے خادم ہیں، جبرائیل جو نوریوں کا سردار ہے وہ نبی کے در کا خادم ہے، نبی تو ان سے بھی بہت بلند شان والا ہے۔ تو فرمایا فات بآیا، اب یہ قوم کہہ رہی ہے پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے پھر پیغمبر نے پوچھا کون سا معجزہ، کیسا معجزہ؟ تو انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اونٹنی نکلے، جوان ہو، گابن ہو اور آ کے بچہ دے، یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، پھر ہم سمجھیں گے آپ نبی ہیں۔ تو فرمایا فات بآیا، پس لے آ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فرمایا پیغمبر نے ہذہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے، تم نے جو مطالبہ کیا اونٹنی کا، تو یہ اونٹنی ہے جو تمہارے سامنے آ گئی۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اور گابان اونٹنی، جوان اونٹنی، اور اس نے آ کے بچہ دیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بھی مقرر ہوا کہ اب چراگاہ میں چرنے پینے کا جو جانوروں کا علاقہ ہے اس میں ایک دن اس کی باری ہوگی، تمہارے جانور نہیں جائیں گے، اور اگلے دن تمہاری باری ہوگی، یہ نہیں جائے گی۔ اور چونکہ اس نے بچہ دیا تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پوری قوم جتنے لوگ لے سکتے تھے اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، سب کے لیے وہ گویا کہ دودھ کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ اس سے تنگ آ گئے کہ ایک پورا دن ہمارے جانور چراگاہ میں نہیں جا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، تو وہ تو برداشت کر لیتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اونٹنی، مگر ہمارے جانور ایک سارا دن پانی نہ پئیں اور ایک سارا دن چارہ نہ کھائیں تو ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے اس اونٹنی کو گویا ہلاک کیا اور اس کی تکلیف کے آزار کے درپے ہوئے۔ تو فرمایا لہا شرب، اس کے لیے پانی کی ایک دن کی باری ہے، وَلَكُمْ شرب، اور تمہارے لیے دوسرے دن کی پانی کی باری ہے، یوم معلوم، دن متعین کر لو، کون سا دن تمہارا اور کون سا دن اس کا، یہ متعین دن ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ذہن کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اس اونٹنی کو برے ذہن کے ساتھ، تکلیف دینے کے ذہن کے ساتھ، بے ادبی، گستاخی، بے اکرامی و بے احترامی، اس لحاظ سے اس لیے کہ اس کی نسبت ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو یوں ہاتھ بھی نہ لگانا، کیوں؟ ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عذاب یوم عظیم، پکڑ لے گا تم کو بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن قوم نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی کوچیں کاٹ دی۔ اونٹنی کی جو اونٹ کی پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اور پچھلی ٹانگیں میں جو درمیان میں جوڑ آتا ہے، جوڑ سے نیچے دو رگیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، تو جو پچھلی رگ الگ سی کھڑی ہوتی ہے حدیث میں لکھا ہے اس کو انہوں نے کاٹ دیا، اور وہ ایک ایسی کہ وہ اعصابی قوت ہوتی ہے جس کی بنا پر جانور اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جب ٹانگیں وہ رگیں کٹ گئیں، پٹھے کٹ گئے، اب وہ اٹھ نہیں سکتی، جہاں پڑی ہے وہیں پڑی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا، فَعَقَرُوهَا، اس کی وہ کوچیں ٹانگیں کاٹ دیں۔ لیکن دیکھا ادھر ٹانگیں کاٹیں، برائی سے، بے اکرامی سے ہاتھ لگایا، ادھر اللہ نے وحی بھیجی، نبی یہ وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اب 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، اب 3 دن تک تم رہ سکتے ہو، 3 دن کے اندر اندر جو ایمان لے آیا سو لے آیا، ورنہ اس کے بعد پھر عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، پہلے ان کے چہروں کا رنگ زرد ہوا، پھر دوسرے دن چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا، اور تیسرے دن کالا ہو گیا، اور اس کے بعد سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر ہو گئے وہ ندامت والے، پشیمانی والے، لیکن ایمان وہ نصیب نہیں ہوا بہت تھوڑوں کے علاوہ۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ اب اس کے بعد اگلی 2 آیتیں بالکل وہی ہیں جو 5ویں دفعہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہر نبی کے واقعے کے ساتھ اللہ پاک یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً،
اے لوگو اس واقعے میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس عبرت اور نصیحت کو حاصل کرو۔ ما کان اکثرہم مؤمنین، اور اللہ شکوے کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ مکے والوں کو براہ راست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سچی زبان سے یہ واقعات سنائے گئے، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ غالب ایسا ہے کہ جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس کو پکڑ لے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ لیکن رحمت والا ایسا ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے کہ شاید بندہ سنبھل جائے، توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔